بڑی مبارک جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اپنے گھر بیٹھنے کے لیے. سب سے پہلے تو اس بات پہ اللہ کا شکر ادا ہو کہ آپ کا یہ وقت خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، نہ اسکول کے لیے، نہ مدرسے کے لیے، نہ کالج کے لیے، نہ پڑھائی کے لیے، نہ لکھائی کے لیے، نہ کمائی کے لیے، صرف اللہ کے لیے فائدہ. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد کے اندر آپ لوگ بند گئے. اور ایک تو رمضان اللہ نے دیا، اس کے بعد اعتکاف دیا، یعنی اللہ نے ڈبل چنا ہے آپ لوگوں کو. اب اس چننے کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور اس کا حاصل اور خلاصہ جو ہے وہ ایک لفظ ہے، وہ لفظ ہے یکسوئی. سمجھ رہے ہو بھائی؟ اور نا بھائی صاحب سمجھ رہے ہو؟ یکسوئی. اگر یکسوئی ہوگی تو آپ اعتکاف سے کچھ کما کے جائیں گے، اور اگر یکسوئی نہیں ہوگی تو آپ اعتکاف کو ضائع کر کے جاؤ گے. مہمان انسان بنتا ہے کسی کا تو دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. یا تو آدمی قدر کرتا ہے، آدمی کہتا ہے دوبارہ اس کو نہیں بلانا. یہ دو نمبر آدمی. اللہ نے مہمان بنایا ہے تو اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیسے بنتے ہیں. دیکھو جی، اعتکاف میں یکسوئی کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے یکسوئی ہوگی کہ موبائل فون بند کر دو، گھر میں رابطے بند کر دو، گھر میں رابطہ انتہائی کم کر دو. سمجھ رہے ہو؟ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، کسی کا ضروری نوکری کا کام ہے، ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے، لیکن موبائل فون کھول کے رکھو گے تو ضائع ہو جاؤ. یہ ایک ایک چیز ہے بہت اہم. اگر موبائل فون سے رابطے رہیں گے پیچھے تو ضائع ہو جاؤ گے. سمجھ رہے ہو؟ پسند کی چیز کھانی ہے وہ 10 دن رک جاؤ بھائی کھانے پینے سے. ابھی آپ کو لگ رہا ہے یار مجھے یہ جگہ نہیں ملی، وہ جگہ نہیں ملی، پنکھے کے نیچے جگہ نہیں ملی، گرمی لگ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. یہاں قربانی دینے آئے، یہاں قربانی دے دیں گے تو پھر کہاں دیں گے؟ شکر کریں گے تو بہت بڑی بڑی نعمتیں. شکر نہیں کریں گے تو کہے گا یار کہاں پھنس گئے، یار پھنس کے پریشان ہو. سمجھے ہو بھی؟ تو دیکھو پہلی چیز یکسوئی حاصل کرو، اور یکسوئی کے راستے میں جتنی رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو ہٹاؤ. سب سے پہلی رکاوٹ ہے موبائل فون. ٹھیک ہے جی؟ دیکھو کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے پھر ٹائم پاس کریں. اگر تو ٹائم پاس کرنے ہو تو دیٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں، رو بیٹھو موج مستی کرو، ٹھیک ہے. لیکن اگر کچھ کرنے آئے ہو نا تو 10 دن کو قیمتی بناؤ. ایک نوجوان ہے، یہ اس کی طرح کا نوجوان میرے پاس آیا، اماں نے بھیجا آپ اماں سے فون پہ بات کریں. صاحب اس کو سمجھائیں، کہتے ہیں میں میڈیکل چھوڑنا چاہتا ہوں. میں نے اس کو نا بہت ساری باتیں کی، ایک بات پہ وہ قائل ہوا. بات یہ تھی، میں نے اس کو کہا دیکھو میڈیکل پڑھو گے کتنے سالوں؟ 4 سال. انجینئرنگ کتنے سالوں میں پڑھو گے؟ 4 سال. میں نے کہا اس سے میڈیکل سے آپ کی ویلیو یہاں جائے گی، انجینئرنگ سے آپ کی ویلیو یہاں آئے گی. 4 سال ہی لگے. آگے اسپیشلائزیشن میں اس کے 4 سال مزید لگیں گے، اس کے 2 سال کم لگے، لیکن اس سے آپ کی ویلیو ادھر ہوگی، ادھر آپ کی ویلیو ادھر. اور ٹائم ایک ہی ہے، آپ کی مرضی اس کو قیمتی بناؤ، آپ کی مرضی اس کو ضائع کرو. اس بات پہ قائل ہو. آج ماشاء اللہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، نوٹ چھاپنے والا، اتنے نوٹ چھاپتا ہے فون پہ نہیں اٹھاتا. آج پوچھا کدھر ہو چیز، آج اس ملک میں کورس ہو ابھی نہ ہے، یہ بھی فلاں آپ لنڈن میں کورس کر رہا ہے، زیادہ چھاپ رہا ہے ماشاء. تو کیا ہے فون چھاپ رہا ہے. تو کیا ہے یہ چیز. دیکھو آپ نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا، اس کے لیے بنیادی چیز ہے یکسوئی. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ بڑی عمر کے جو لوگ ہیں نا یہ مخاطب نہیں. یہ جتنے جوان بچے بیٹھے ہو نا، یہ 2 بچے اکٹھے بیٹھے ہوئے نظر نہ آؤ. ٹھیک ہے، اکٹھے کھڑے ہوئے نظر نہ آؤ. صحیح، بات چیت نہیں کرتے، مت کرو بات چیت، آپ کا نقصان ہے.
10 دن یہاں پہ کر کے 2-3 دن بات مان کریں، 2-3 دن مشکل ہوگی آپ کو، 2-3 دن بات کر کے آپ ایک دوسرے سے بات کرو گے، آپ کا نقصان ہے. ایک دوسرے سے گپ شپ لگاؤ گے، آپ کا بالکل بہت بڑا نقصان ہے. بستر اندر سے نکالو، وہاں ڈالو، سو جاؤ، بات چیت مت کرو. سمجھ لیں؟ ہمارے پچھلے بزرگوں کا طریقہ تھا قلت کلام، قلت طعام، قلت منام. قلت طعام تھوڑا کھاؤ، قلت کلام تھوڑی بات چیت کرو، اور قلت منام تھوڑا سو. ہم کہتے ہیں جتنا مرضی سونا ہے سو دو بھائی، لیکن بات چیت مت کرو. ٹھیک ہے؟ یہ جو محفل لگی بنا دی، یہ محفل مت لگاؤ. آپ کے بہن بھائی آتے ہیں ان کو بھی جاؤ، مجھے بدتمیز سمجھتے ہو سمجھو، لیکن جاؤ. مجھے اما ابا نے جس مقصد سے بھیجا، ہمارے پورے محلے کے لیے میں نے دعا کر دی، پورے ملک کے لیے میں نے دعا کر دی، اپنی زندگی کو بنانے کے لیے دعا کر دی، پڑھنے کے لیے آئے ہوتے 10 دن ہے کون سے، ویسی 9 دن ہے اس دفعہ. تو 9 دن ہے کیا، 9 دنوں میں کیا ہو پتہ بھی نہیں چلے. جب 9 دنوں کو وہ ہے آپ پتہ ہی نہیں چلا، دن گزر گئے. سمجھو گے؟ بات چیت بند کرو، ایک دوسرے سے گپ شپ نہیں لگنا، ایک دوسرے کو قرآن سنانا مت سناؤ، اپنا کام کرو، اپنی تسبیحات کرو، اپنا ذکر کرو، اپنے معاملات کرو. سمجھو میری بات؟ یہ 2 درخواستیں میری آپ سے. فون بند کر دو اور ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دو، نہیں کرنی. ضرورت کی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اپنی جگہ پہ آؤ گے، جو کھانا کھا لو، اور جب بھی سہری کا وقت ہو گیا سہری کرو، ٹھیک ہے. یہ تو صحیح ہے، وہ میاں بیوی کی بات چیت بند کیا. شور نے پرچی لکھ کے دی کہ میری صبح 10 بجے کی فلائٹ ہے، مجھے اٹھا دینا. جب شور اٹھا تو 1 بجا، اور اس سے میں بیوی کے سامنے بیوی نے اشارہ کیا، اس پہ پرچی لکھی کہ صبح 10 بج چکے ہیں، اٹھ جائیے. اس میں پرچی لکھی ہوئی ایسے نہیں، آپ پرچی لکھ کے دیتے ہیں، اٹھ جائیے، سہری کا وقت ہو گیا. یہ پرچی لکھ کے بولے کہ ہم تو آپ کو آیا تھا، ہم نے دیکھا امام صاحب کی بات نہیں ہے، میں نے کرتا تھا. تو دیکھو بھائی، ہاں جو ضرورت کی بات ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بیٹھ کے گپ شپ لگانا کوئی اور. جو میں اسکول میں پڑھتا تھا، 3 لڑکیاں میری عاشق، ایسی لمبی لمبی چھوڑ، ایسی لمبی لمبی اس عمر میں ویسی چھوڑنے کا نہیں کر رہا تھا. تو بتانے کا بالکل کالا پلوٹا انسان ہے، وہ بتایا کرتے ایسے میری محبتیں چلتی تھی. لوگ پاگل تھے میرے پیچھے، یار یہ میں ہی ہوں جو بچ گیا ہوں. ایسے لمبی لمبی چھوڑتے ہو. تو یہ عمر باتیں کرنے کی ہے، میں جانتا ہوں. تو آپ کا باتیں کرنے کا دل چاہے گا تو اپنی باتوں کے اوپر کنٹرول کریں، ٹھیک ہے نا. اور خود پہ بھی ایسی ہوتی ہے تو دیکھ اور روکے کیسے ہیں، پھر روکوں کیسے، اتنی خطرناک والی ہے، یہ ضائع ہوتے ہیں. ڈائری میں نوٹ کر کے رکھوں، بعد میں سناؤں. دیکھے گا بعد میں مسئلہ یہ ہے، ابھی سنا نہیں، کس طرح سنا. تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، ٹھیک ہے جی. دیکھو آپ کا فائدہ اس کے اوپر، اور جتنی کنٹرولنگ پاور آپ کی اس عمر میں بنے گی وہ آپ کو آگے فائدہ دے گی. ابھی اپنے ہاتھ کو کنٹرول نہیں کرو گے موبائل کے اوپر، زبان کو کنٹرول نہیں کرو گے کسی کے کام کے لیے، تو یقین کرنا آپ کا نقصان ہے. اپنے آپ کو کنٹرول کرو، انشاءاللہ فائدہ ہو. ٹھیک ہے جی، یہ جو کام کرو گے نا 2 دن بعد پھر یاد نہیں کروں گا انشاءاللہ. آگے سمجھ لو اعتقاد کے اندر ضروری چیز ہے، معتقد کا روزہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، معتقد کا روزہ ہونا ضروری ہے. اگر روزہ نہیں رکھا تو اعتقاد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. میں یہاں پہلا سال تھا نا، تو ہم ہمارے سوسائٹی کے ساتھ ہی ہیں، ابھی بھی ماشاءاللہ کبھی کبھی آتے ہیں مسجد کے اندر. تو انہوں نے کہا میں نے مسجد میں کونے میں اعتقاد کرتے ہیں، میں نے آپ سے بھائی سے بات کی ہے، فل اے سی چلواؤں گا. 2 دن کے بعد آیا ٹھنڈا یک پانی پیا زور کے وقت. کیا ہوگا ہم آپ سے بات میں نے روزہ مجھے پھر تکلیف ہو، کیا تکلیف ہے. اور بس عجیب عجیب سا دل ہو رہا تھا. میں نے کہا روزہ رکھوں تو پریشان پہلے یہ تباہ بیٹھا ہو. اس نے کہا بھائی کیسا کام کر گیا آپ کا، اب قضا کر لو. ہر سال بھی قضا کر لو، نہیں کرنے پڑا. یہ تو پھر میرے سب کو مسئلہ ہو جائے گا. تو اعتقاد میں روزہ رکھنا ضروری ہے بھائی. ٹھیک ہے جی. اگر روزہ نہیں رکھا تو اعتقاد سے سمجھ رہے ہو، تو روزہ رکھنا یہ ضروری ہے.
اعتکاف میں اگر بغیر ضرورت شرعیہ بغیر ضرورت تشریعیہ اعتکاف گاہ سے باہر نہیں جائیں یعنی مسجد سے باہر نہیں جائیں ضرورت شرعیہ وضو کرنا یہ ضرورت شرعیہ ضرورت تشریعیہ قضاء حاجت واش روم کے لیے جانا ہے اس کی تفصیل ہے کہ یہاں واش روم ایسا ہے گندا ہے صاف ستھرا نہیں تو آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں گھر سے قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آ سکتے ہیں مسجد میں پانی ختم ہو گیا گھر سے وضو کر کے آ سکتے ہیں اس کا آسان طریقے کا فون کر کے کبھی میں وضو کرنے کے لیے آ رہا ہوں تو جو ہے وہ تھوڑا دھیان دے میں جلدی آؤں گا اور جلدی واپس جاؤں کچھ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے فریاد بھائی کے والد صاحب پچھلے سارے کتاب بیٹھے ہیں خالد بھائی تو یہ پانی ختم ہو گیا تو پھر فون آیا میں کیا کروں گھر جاؤ کر کے آؤ تو دیکھا کہ گھر سے وضو بنا کے ایک تراویح کا وقت تھا تو بھاگ کے لیے وضو کر دیا تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ آپ واش روم صاف نہیں ہے گندا ہے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے تو گھر واش روم کے لیے جا سکتے ہیں ہاں ہاں وہ تو ظاہر بات ہے جانا اور آنا ہے درمیان میں ایسے نہیں درمیان میں دو بچے لوڈو کھیل رہے ہیں اس سے لوڈو بھی کھیلنا شروع جانا اور آنا ہے گھر میں بھی بات چیت نہیں کرتی یہاں چلتے ہوئے کسی کو سلام کا جواب دے دیے تو بخار نے لکھا ہے کہ ٹھیک ہے راستے میں چلتے ہوئے جنازہ مل گیا تو پڑھ لیے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یعنی یہ چلتے ہوئے چلتے چلتے کوئی درمیان کا معاملہ آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ کسی چیز کے لیے کھڑا نہیں ہوگا یہ میرے سامنے موسمیات میں خوبصورت سی مسجد بنی ہوئی ہے پہلے یہ بڑی خوبصورت نہیں تھی بڑی پرانی سی مسجد بنی ہوئی تھی اس کے واش روم باہر ہے واش روم تو معتبر حضرات باہر آتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے اور اس سے پوچھا ہوئے کدھر ہے اس کا گریبان پکڑے اس کو مجھے چپ کرا رہا شرم وہ بھاگا تو بھاگ رہے تو بیچارہ ہاتھ دھلوا کے مسجد کے اندر گیا یہ پیچھے آیا کہ مسجد میں باہر کہتے ہیں میں معتبر ہوں اعتکاف میں ہوں تو ان کو میں نے مسئلہ بتایا کہ بھائی اس کو وہاں کھڑے ہو تو بتا دو یار میں اعتکاف کیوں خاموش ہو جائے ٹھیک ہے ایسے نہیں کہ آپ نے اس سے لڑائی کرنا شروع کر دی چلتے ہوئے کو بندہ رستے میں مل گیا سلام کر لیے تو ٹھیک ہے کوئی اچھی بات ہے تو پہلے زمانے میں تو گھر کھڑا ہوتے ہی نہیں تھا لوگ بتایا حضرت کی یہ باہر ہی جاتے تو یہ عام مسئلہ عام کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن ابھی چونکہ واش روم مسجد کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ مسئلے بتائے نہیں جاتے لیکن ایسا مسئلہ ہے کہ بعض دفعہ صفائی ستھرائی ایسی ہوتی ہے بندے کو پھر نہ آ رہی ہوتی ہے سنوریت کی چیز ہوتی ہے تو اس میں یہ گنجائش ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے تو ضرورت طبعی کے لیے گھر سے مسجد سے نکل سکتے ہیں اور ضرورت شرعی کے لیے مسجد سے نکل سکتے ہیں اب وضو کرنے کے لیے کہ وہاں پر صابن سے ہاتھ دھو لیا ٹھیک ہے لیکن پسندیدہ نہیں ٹھیک ہے صابن سے ہاتھ بھی دھو رہے ہیں منہ بھی دھو رہے ہیں بازو بھی دھو رہے ہیں پاؤں بھی دھو رہے ہیں پھر اپنے آپ کو چمکا رہے کہ میں تھوڑا سا بابو بن جاؤں جب یہ سب کہہ رہے ہیں کون سے لوگ آتے شاید تو رشتہ ہو جائے تو یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے برش نہیں کر سکتے آپ ہم اس بات کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی نے یہ کر دیا تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا ہاں اسپیشل آپ کو صابن لے کے گیا باہر جا کے منہ دھویا اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے ٹھیک ہے اس سے اعتکاف ختم ہو جائے گا وضو کرنے کے لیے گیا اور ساتھ ہی برش کر لیا تو ٹھیک ہے صحیح ہے اسپیشل برش کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے صحیح ہے صبح اٹھا سیدھا ماشاء اللہ برش کرنے کے لیے بیٹھا اور برش کر رہا ہے برش کرنے کے بعد واپس صاحب یاد آ رہا ہے وہ تکلیف ہوا تو اعتکاف میں اگر غلطی سے باہر نکل کے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے غلطی سے باہر نکل کے اگر غلطی سے کچھ کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن غلطی سے باہر نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو یہ مسئلے سمجھ میں آ گئی یہ اہم مسئلے ہیں اور بس اتنا ہی مسئلے ہیں اعتکاف کے کوئی اتنے زیادہ مسئلے ہیں کہ نہیں غسل کرنے کے لیے اگر غسل واجب ہو گیا کہ کسی کو احترام ہو جاتا ہے تو اس سے غسل واجب ہو گیا اب فوراً جائے اور فوراً جا کے غسل کرے اور واپس آ جائے اور کپڑے وہیں پہ دھو لے یا پھر یہ ہے کہ کپڑے دوسرے تبدیل کر لیں ہاں اس کی گنجائش ہے کپڑا دھو کے رکھ سکتا ہے اور اس میں مزید انتظار نہیں کرتے ٹھیک ہے لیکن ایسے ہی ٹھنڈا ہونے کے لیے بغلوں سے بدبو آ رہی ہے اس کے لیے غسل کرنے کے لیے زیادہ جائز نہیں ہے اگر چلا گیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا مسئلے سمجھ میں آ گئے جی
ٹھیک ہے. آگے آج 21ویں شب ہے، لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اس کا اہتمام کیا جائے. اہتمام کیا ہے؟ اہتمام چند چیزیں ہیں. سورہ کہف پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، تبارک الذی پڑھ لیں، سورہ رحمان پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ 2 پارے 3 پارے تلاوت کر لیں. 8 رکعت 12 رکعت نفل قیام اللیل کے پڑھ لیں، پھر 8 رکعت نفل تہجد کے پڑھ لیں، اور پھر قرآن مجید کے 14 سجدے. میں نکال نہیں سکوں، انشاءاللہ میں آپ کو کل نکال کے دے دوں گا. 14 سجدے، صلاۃ التسبیح، یہ چند ایک اعمال. لمبی رات ہے تو کوشش کریں کہ ان اعمال کا دوام ہو، اور اگر ان اعمال سے آپ کو بوریت ہو رہی تو تھوڑی دیر کے لیے دعا کر لیں، اس سے بوریت ہو رہی تو تھوڑی دیر کے لیے چلتے پھرتے ہوئے ذکر کر لیں. تو کچھ اپنے اعمال مخصوص کریں. مثلا اعمال مخصوص یہ کرنے، میں نے 1000 مرتبہ استغفار پڑھنے. استغفر اللہ یا اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی. 1000 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھ کے اللہ کے نبی کو ہدیہ کرنی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی 10 تسبیح کرنی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی 10 تسبیح کرنی ہے. یعنی جو تسبیح آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ اپنے اوپر لازم کریں. اس کا ایک پرچہ بنائیں، پرچہ میں انشاءاللہ کل آپ کو لا دوں گا، لیکن ابھی اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ مجھے یہ اعمال کرنے. ٹھیک ہے. اگر پہلے سے پلاننگ نہیں کریں گے تو ذہن میں رکھیں ہوگا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. 2 گھنٹے میں بور، 4 گھنٹے تو بور جاتے، 2 گھنٹے میں بور ہو جاؤ گے. ہوگا میں کچھ نہیں کرنا یار، چھوڑو دفعہ، سو جاتے ہیں. نہیں، بلا وجہ شور مچایا ہوتا ہے اعتکاف کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی آپ لوگ نئے نئے گھر سے ہیں تو گھر بھی یاد آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ 1-2 دن انسان کو جگہ بدلی کرتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے. تو وہ ہوتا ہے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں اعمال کے ساتھ. ٹھیک ہے. باتیں کرنے سے ایڈجسٹ کریں گے تو نقصان آپ کا ہوگا. ایک دوسرے کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کریں گے تو نقصان ہوگا، کوئی فائدہ نہیں. یہاں آپ اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہیں. اللہ کدھر گئے؟ پڑھی لگے اللہ کے مہمان پر، اللہ کے مہمان ہیں. ان اوقات کی، ان معاملات کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے. بقیہ ہمارے 3-4 ساتھی ہیں ہمارے موزن صاحب، ان کی سحری بھی بنائیں گے. افطاری بھی ماشاءاللہ کافی ساری آ جاتی ہے، اور یعنی لوگ بڑے شکر گزار ہو کے افطاری بھیجتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں. تو اور کھانے پینے کا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کریں گے. انتظامی حوالے سے بھی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بجلی نہیں جاتی، اس وجہ سے انشاءاللہ کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے. اور جائے بھی تو UPS لگا ہوا ہے، کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. البتہ یہ ہے کہ موسپل آپ کے پاس ہونا چاہیے، کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ مچھر تنگ کرتا ہے. موسپل جو ہے وہ لگا لیں تاکہ رات کے وقت اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں نماز کے اندر تو آپ کو مشکل نہ ہو، پریشانی ہو. یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. اور بہتر یہ ہے کیونکہ آج رات ایسی رات ہے کہ جس میں آپ لوگوں نے عام طور پہ دن میں آرام نہیں کیا ہوتا، تو رات 1 بجے 2 بجے سو جائیں اور 3 بجے اٹھ جائیں. اور 3 بجے اٹھ کے اپنے اعمال کریں. یاسین پڑھنی ہے، سورہ رحمان پڑھنی ہے، کہف پڑھنی ہے، اور اس طریقے سے جو صورتیں، جو 5 بڑی بڑی صورتیں ہیں، الف لام میم سجدہ ہے، دخان ہے، یہ صورتیں پڑھیں، تلاوت کریں. اور جو اپنی معمول کی تلاوت ہے وہ کریں. سونے سے پہلے 12 رکعت طلب نماز قیام اللیل، اور اٹھ کے 8 رکعت تہجد کی وہ پڑھیں. اس کے ساتھ کم از کم 20 سے 25 منٹ اللہ سے دعا مانگیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، مگر آپ استقامت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ جو بچے آپ کے ماشاءاللہ حافظ ہیں، یہ 2 بچے یہاں پہ حافظ ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ لمبی نماز پڑھیں. لمبی نماز پڑھیں. ہم نے دیکھا عبدالرحیم سکھروی صاحب عشاء کے بعد کھڑے ہوتے کونے میں کھڑے، اور ماشاءاللہ 3 بجے 4 بجے ان کی نماز ختم ہو. نے پوری رات دیکھا کہ 2 رکعت میں اس کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے. تو جو حفاظ بچی بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور جو غیر حافظ ہیں اور ان کو ایسا کسی کو یاسین یاد ہے، کسی کو 2-4 سنتے ہیں، وہ 4 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں. ابھی ماشاءاللہ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب عفان بھائی، افدان بھائی، انہوں نے کہا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں ان کی کیا فضیلت. میں نے ان کو بتایا کہ یہ وہ آیات ہیں جو کہ آسمان پہ اللہ کے نبی کو معراج میں دی گئی.
تو کہنے لگے کہ بھئی مجھے یہ آیتیں بڑی پسند ہیں. میں نے کہا آپ ایسا کرو کہ سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کے بعد جب تک جی چاہتے یہ آیتیں پڑھو، جتنا دل چاہتا ہے یہ آیتیں پڑھو، 10 دفعہ پڑھو، 20 دفعہ پڑھو، 30 دفعہ پڑھو. آپ کو کوئی سورت یاد ہے 10 دفعہ پڑھو، 20 دفعہ پڑھو. لمبی نماز پڑھو. تطویل قراءت یہ بڑی پسندیدہ ہے. یہ لمبی قراءت کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے نمازوں کے اندر. اور عام حالات میں جو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، نماز میں اس کا ثواب 70 گنا سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. اگر آپ کو صرف سورہ اخلاص قل هو اللہ آتی ہے 100 دفعہ پڑھ لو بھائی، 200 دفعہ انگنت پڑھو، جب تک آپ کا جی بھرتا نہیں اس کو پڑھتے. کہ لمبی قراءت ہو، لمبی نماز ہو، اس کی ایک اپنی لذت ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں کہ آپ 2 رکعت پڑھیں گے تو آپ کو لذت آنا شروع نہیں. وہ جب آپ 2-4 دن پڑھیں گے تو پھر آپ کو لذت آئے گی، ورنہ تو مزہ اللہ کے نبی کے پاؤں سوج جاتے تھا، خون پھوٹنے والا ہو جاتا تھا. یعنی اتنے سرخ ہو جاتے تھے، پھر بھی آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا نماز اتنی طویل ہوتی ہے. تو طویل نماز کی عادت اگر اعتکاف میں نہیں تو پھر کب آئے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ اعتکاف میں حاصل نہیں کرو گے تو آپ بھول جاؤ کہ آپ کو مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں اس کی توفیق ہوگی. ممکن نہیں. سب سے خوش نصیبی کا وقت ہے، سب سے بہترین وقت آپ کی زندگی کا یہ 10 دن ہیں. ان 10 راتوں میں محنت کرو گے، یہ بڑی اہم اور مبارک. ہاں اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو ایسے ہی رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلے کی بات ہے. پھر تو کوئی بھی کسی کو نہیں بدل سکتا. ہاں اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ بڑا بہترین موقع ہے. یہ اترائی ہے، یہ اترائی کو تو بند گاڑی کی چل پڑتی ہے نا. تو ہم تو بند گئے، کھٹارا پنچر ہوئے پڑے. انشاءاللہ اللہ کرے گا تو چل پڑے گا. تو کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ. تو کیا ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جماعت آئی ہوئی ہے. ان کے ساتھ یہ جماعت والے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ بڑے محنتی ہوتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جتنی آپ کی عمر نہیں ہے کتنے ان کے اسباب ہوئے ہوتے ہیں، اتنے ان کے پاس دنیا بھر کے تجربے ہوتے ہیں. دنیا گھاٹ کا انہوں نے پانی پیا ہوتا ہے. اور بڑے کڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بڑے یعنی ان کے اوپر محنت ہوئی ہے اور بڑوں کی محنت ہوئی ہوتی ہے، اکابر کی محنت ہوئی ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ تعلیم میں بیٹھے ہیں، تعلیم کرواتے ہیں. 2-3 دن ہمارے پاس ہوں گے، تعلیم کروائیں گے، تعلیم میں شریک ہوں اور دیکھیں ماشاءاللہ جو یہ لوگ عبادت کرتے ہیں عبادت کے ساتھ شریک ہوں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ یہ جو اعتکاف میں تیرے گھر کے مہمان آئے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی بیٹھنے کو قبول فرمائیے. اللہ ان کے تیرے گھر آنے کو قبول فرما دیجیے. اعمال میں کوتاہی ہے، کمی ہے، آداب میں کوتاہی ہے، کمی ہے. اللہ اس آداب کی کمی کوتاہی کو معاف فرمائیے، اعمال کی کمی اور کوتاہی کو معاف فرمائیے. میرے گھر کے اندر بیٹھنے کے آداب معلوم نہیں ہے، اے اللہ ہمیں معاف کرنا دیجیے. اللہ کوتاہیوں کو معاف فرمائیے. ایک دوسرے سے محبت کرنے والا، ایک دوسرے کا عادت کرنے والا، ایک دوسرے کے ساتھ احسان و سلوک کرنے والا بنائیے. غریبوں کو، محنتوں کو قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے جو ہم انشاءاللہ روزانہ عشاء کے بعد ادھر بیٹھ جائیں گے بغیر اسپیکر کے. انشاءاللہ آدھا پونا گھنٹہ ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، سورہ یوسف کی تفسیر پڑھیں گے. قرآن قصص بڑے مزیدار ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی آپ کی قرآن مجید سے تعلق بنے گا، مناسبت بنے گی. اسپیکر کے بغیر پڑھیں گے تاکہ جو اپنی آپ میں سے کوئی بندہ اپنی عبادت کرنا چاہتا ہے اپنی عبادت کرے. لیکن انشاءاللہ میری ترتیب کوشش کیجیے گا.